کوثر کسے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ مفہوم کوثر یہ ہے، آسان زبان میں قرآن کی اصطلاح میں بیان کروں، جب ہم لغت میں جا رہے ہیں تو ہے کہ خیر کثیر، جب خیر کثرت میں ہوگا تو وہ کوثر ہے، لیکن جب ہم قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے ایسا شجرہ طیبہ جو تا قیامت ختم نہ ہو، اللہ اسے کوثر کہتا ہے۔ شجرہ طیبہ، شجرہ طیبہ جو کبھی ختم نہیں ہو، جو سنے فخر کرتے تھے عرب کس کے اوپر؟ اپنے شجروں پہ، اور جو مادی اپنی چیزوں کے اوپر فخر کرے قرآن اسے تکاثر کہتا، اور جو کردار کے اوپر فخر کرے اسے کوثر کہتا۔ تکاثر اور کوثر کی جنگ ہے، ایک مانوی ہے ایک مادی ہے، اور مادیات اور مانویات کی ہمیشہ سے جنگ رہی ہے اور چل رہی ہے۔ کوثر خیر کثیر کو کہتے ہیں۔ کوثر ایک ایسا خیر کثیر جو کبھی ختم نہیں ہوگا، توجہ سنیے گا، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، تا قیامت یہ شجرہ جاری رہے گا۔ اب شجرے دو طرح کے ہو گئے، ایک ہے خونی شجرہ، خونی رشتہ، خاندان، مولا کی حدیثوں سے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا یہ کوثر کیا ہے، اور اگر کوثر کی وضاحت ہو گئی تو آج کے مسئلے حل ہو جائیں گے، بھائی یہ کوثر کیا ہے۔ توجہ سنیں، ایک ہے خونی رشتہ، ایک ہے خاندان۔ خاندان کے اندر کیا ہوتے؟ بایولوجیکل آپ کا رشتہ، ماں باپ کے ملاپ سے اولاد وجود میں آئی، ایسے ہی نا، مرد و زن کے ملاپ پہ اولاد وجود میں آئی، یہ بایولوجیکل رشتہ، یہ ہے آپ کا خاندان۔ اب اس سے بچے اور ان کی اولادیں، دادا پوتا پوتی نانا اور چاچا ماموں تایا، یہ ایک پورا خاندان ہے، یہ ایک شجرہ ہے عزیزان محترم، یہ ایک شجرہ ہے، اس کو کہتے ہیں خونی رشتہ۔ مگر اہل بیت نے ایک اور رشتہ قائم کیا زمانے میں جو خونی رشتے سے بھی اوپر ہے۔ تو جو سنیے گا، ہمارے ہاں کیا ہے؟ عرب کے اندر خاندان پرستی تھی، عرب کہتے تھے بھائی اپنے خاندان کا اگر غلط بھی ہے ساتھ دو، اس کو کہتے ہیں تعصب، اسی کو تو کہتے ہیں تعصب، بھائی اپنے کا ساتھ تو جیسا بھی ہے، اچھا ہو یا برا ہو، حق پر ہو یا باطل پر ہو، اپنے کا ساتھ دو۔ عرب کے اندر یہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ نے رسول کو کوثر عطا کیا۔ کوثر ایک بہت بڑی تلوار و یلغار ہے تکاثر میں، تکاثر اور کوثر ایک جنگ ہے، ایک مقابلہ ہے۔ توجہ سنیں کیا ہوا اللہ کے اپنے ایسے ماحول میں، عرب کیا کر رہے ہیں؟ عرب کے اوپر فخر کر رہے ہیں۔ عرب کس کے اوپر فخر کر رہے ہیں؟ عرب اپنی مادی چیزوں، عرب اپنے خونی رشتوں پہ فخر کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک اور رشتہ قائم کروایا کہ اے حبیب ان کو کہو کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ کوثر یعنی ایک ایسا شجرہ جس کے اندر خونی رشتے بھی آئیں گے۔ خونی رشتے مطلب حضرت سیدہ کی اولاد سادات۔ اب آپ مجھے بتائیں سادات کوثر ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ایک شجرہ ہے، مفہوم فقط جناب سیدہ ہیں، مفہوم اور مزاج، لیکن مصادیق سادات بھی ہیں، لیکن ابھی وضاحت ہو جائے گی، توجہ سنیے گا۔ مفہوم جناب سیدہ، جناب سیدہ دنیا میں آئی تو کیا کہا؟ انا اعطینا الکوثر، یہ کوثر ہے۔ اب اس کے وجود سے، اس کے وجود کی برکت سے جتنا خیر دنیا میں آئے گا وہ سب کا سب اس کا منبع و مرکز فاطمہ زہرا کے ساتھ۔ جناب زہرا اصل مفہوم ہے۔ اب یہاں سے دو شجرے اللہ نے جاری کیے، دو شجرے۔ کوثر کا دائرہ بہت وسیع ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف سید کوثر بنے گا، نہیں، ایک اور دائرہ۔ امیر المومنین نے ایک رشتہ قائم کیا، مولا کے صحابی تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، مولا نے نہج البلاغہ میں کہا میرا ایک دینی بھائی تھا جو مجھے بہت یاد آتا ہے۔ یہ کون سا رشتہ ہے؟ دینی بھائی۔ ابھی تو ہم نے سنا تھا کزن، چچا زاد بھائی، مامو زاد بھائی، تایا زاد بھائی، دینی بھائی یہ مولا قائم کر رہے ہیں۔ ایک اور شجرہ بتا رہے ہیں مولا علی، قائم بتا مولا علی رہے ہیں، قائم اللہ نے کیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا ایک دینی بھائی تھا جو مجھے بہت یاد آتا ہے، دنیا اس کی نگاہ میں حقیر تھی، وہ میری نگاہ میں عزیز تھا۔ جبھی تو عزیز تھا، دنیا حقیر تھی۔ اس لیے علی کا دینی بھائی کون کون بننا چاہتا ہے؟ رشتہ اخوت نبی نے قائم کیا تھا نا، علی کا بھائی۔ ابھی ہم پہلے صحیح سے پیروکار بن جائیں پھر اس پہ جائیں گے لیول، ابھی تو پہلے فرسٹ اسٹیپ تو طے کریں نا، پہلے تو محبت سے آگے بڑھ کے ایک سفر طے کریں اطاعت کا۔ اطاعت کا سفر آ گیا تو پھر اس لیول پہ بھی بندہ جاتا ہے کہ علی کا بھائی، علی کا دینی بھائی۔ اب یہ جملہ جب مولا علی نے کہا نا، تو سنیے عزیزان محترم، جب مولا علی نے کہا نا میرا ایک دینی بھائی تھا جو مجھے بہت یاد آتا ہے، یہ اس وقت کہا جب جناب عقیل موجود۔ جناب عقیل کون ہے؟ خونی رشتہ، سگے بھائی،
باپ ایک، دادا اوپر، پورا شجرا، اور امیر المومنین کا پورا شجرا بہترین اور اعلیٰ. ایسا ہی ہے نا، رسول اللہ کا اور مولا علی کا شجرا بہترین اعلیٰ. اب توجہ سنیے گا، لیکن اللہ نے تکاثر بھی اسی دنیا میں رکھا. عبد شمس کے اگر وجود میں آ رہے ہیں، عبد شمس کے بعد اگر 2 شجرے نکل رہے ہیں، ایک بنو ہاشم ایک بنو امیہ، تو یہ بنو ہاشم کوثر ہے، بنو امیہ تکاثر ہے. میں نے کہا ابھی وضاحت ہو جائے گی. کون مانویات لے کر آیا، کون مادیات پہ لگا گیا. جس نے مادیات پہ لگایا امت کو وہ تکاثر ہے، اور جس نے اللہ سے جوڑا وہ کوثر ہے. یہ فرق ہے. اب یاد ہے کہ مولا علی کہہ رہے میرا ایک دینی بھائی تھا جو مجھے بہت یاد آتا ہے. اے علی، یہاں موجود ہیں آپ کے عقیل سگے بھائی موجود ہیں، اب کون یاد آ رہا ہے؟ امام نے کہا جندب ابن جنادہ. معذرت کے ساتھ تشیعوں کو تو حیران ہی نہیں ہونا چاہیے شیعوں کو اس نام کو سن، لیکن نام نہیں پتا، بس لقب پتا ہے. جندب ابن جنادہ کا لقب ہے ابو ذر. سنیے گا، جناب ابو ذر کا شجرہ کیا ہے؟ ماں باپ مسلمان بھی نہیں تھے، کلمہ گو بھی نہیں تھے. جناب سلمان فارسی، رسول کہہ رہے ہیں سلمان و منو اہل بیت، سلمان میرے اہل بیت میں. سلمان کا شجرہ کیا؟ سلمان نجیب الطرفین. توجہ سنیے گا، سلمان کا شجرہ کیا ہے؟ غور کریں نا ذرا ان چیزوں پہ. سلمان کا شجرہ یہ ہے کہ ماں باپ زرتشت ہیں، ایران کے رہنے والے، فارس کی زمین، مسلمان نہیں ہیں. سلمان خود اسٹرگل کر کے آتے ہیں، سلمان فارسی آتے ہیں. سلمان فارسی تھا، کوثر میں داخل ہوا، سلمان محمدی بن گیا. اب آپ مجھے بتائیں شجرہ کوثر میں سلمان کو رکھیں گے یا نہیں؟ بتائیں نا. سلمان تو غیر سادہ، توجہ کیجیے گا. شجرہ کوثر میں ابوذر کو رکھیں گے نہیں؟ مالک اشتر ہے نہیں ہے، عمار ہے نہیں ہے. چلے آ جائے کربلا، زہیر ابن قین جس کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں کوثر میں ہے نہیں ہے یا نہیں ہے؟ زہیر ابن قین کا شجرہ اٹھا کے پڑھیں. عثمانی تھے. عثمانی کون ہے؟ جناب عثمان، تیسرے خلیفہ جو ہیں جناب عثمان، ان کے خاندان سے شجرہ. اس لیے یاد رکھیں، یہاں پہ توجہ سنیے گا، یہ سارے کردار کربلا کے اندر جو صحابہ کے ہمیں نام نظر آتے ہیں، امام حسین کے صحابہ بڑے بڑے شجروں والے نہیں تھے، بڑے بڑے مال و ثروت والے نہیں تھے، عام لوگ تھے اپنی سوسائٹی. لیکن ہاں یہاں کر دیکھیں اپنا کردار ایسا بنایا کہ کوثر میں شامل ہو گئے. کوثر کا وسعت زیادہ ہے، کوثر کا دائرہ جو دین کو بچاتا ہے. یہ کردار کوثر ہیں جو دین کے کام آتے ہیں. کربلا کے شہداء کردار کوثر ہیں. امام حسن کوثر ہیں، امام حسین کوثر ہیں. کوثر کا دائرہ وسیع ہے، مگر ان سب کا منبع زہرا. منبع کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے وہ سرچشمہ جس سے پھوٹ کر چیزیں نکلتی ہیں. اس لیے کوثر کی تفسیر کو سمجھیں. ہمارے ذہن بڑے چھوٹے ہیں، ارے اس کو کوثر کہہ دیا، اس کو کہہ دیا، اس کو فرزند علی کہہ دیا، فلاں کو فرزند علی. فرزند علی یا مولا کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی بھی بنو، اخن فی اللہ کہہ رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں بھائی وہ ایک مرجع تقلید کو آیت اللہ خامنہ کو فرزند علی کہہ دیا. کہتے نا ان چیزوں کو سمجھیں گے، ذرا ذہن کو کھولیں گے تو پتہ چلے گا. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوثر اللہ نے ہر زمانے میں رکھا ہے. کوثر کے مصداق میں اور آپ بھی بن سکتے ہیں. اب ذہن کو کھولیے گا، آدھی بات نہیں سنیے گا، آدھا کلپ نہیں کاٹیے گا. مسئلے سارے یہی ہے نا، پروپیگنڈا مشین بھی شروع ہو جاتی. آدھا کلپ نہیں، کوثر کے مصداق میں اور آپ بھی ہیں. اگر کردار علی سے میچ ہو جائے تو کوثر علی کے دستخط چاہیے روح کے اوپر، علی کے دستخط چاہیے، سائن چاہیے. اس لیے کردار کوثر. آپ مجھے بتاؤ ایک فقیہ بعمل ہے، دنیا جس کی نماز پڑھانے سے لرزتی ہے، یہ کردار کوثر ہے. آج کردار کوثر مطلب جناب زہرا کے مقابلے میں نہیں، سیدہ کی وجہ سے خامنائی کا کردار بنا، سیدہ کے طفیل یہ کردار ہے. اس لیے ان کرداروں کو سمجھیں. یہاں کوثر یہ نہیں کہا جا رہا کہ معاذ اللہ ایک غیر معصوم کو معصوم کے برابر نہیں بنایا جا رہا. یہ پروپیگنڈا مشین بھی کرتی ہے کام. غیر معصوم جو اگر کوئی منصب ہے ان کے پاس آج دور غیبت میں، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ امام زمانہ ہے تو یہ منصب ہے، ان کی نظر کرم ہے تو یہ منصب ہے. امام زمانہ کے مقابلے کے لیے نہیں معاذ اللہ. اسی توجہ سے سنیں عزیزان محترم، کوثر خیر کثیر، کوثر شجرہ طیبہ، کوثر نہ ختم ہونے والی بحر، کوثر نہ ختم ہونے والے کردار. تم بم بلاسٹ کرو، تم گولیاں چلاؤ، تم کتنے شہید کر دو،
کوثر اگر ختم ہونے والے ہوتے تو کربلا میں ہو چکے، کربلا میں ہو چکے ہوتے نا. کربلا میں تو دیٹس آل، سب کچھ ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا. گھوڑے چل چکے تھے، گھوڑے لاشوں کو پائمال کر چکے تھے، خیمے جل چکے تھے. لیکن نہیں، اللہ نے کوثر باقی رکھا. وہ کوثر اٹھے، بازار کوفہ میں گئے، بازار شام میں گئے. وہ کردار ہے کوثر. امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جناب زینب، جناب ام کلثوم، یہ کردار ہے کوثر ہے. یہ اٹھے. کوثر یعنی ریسپانسبل، کوثر یعنی ذمہ دار. کوثر وہ نہیں ہے کہ دین پائمال ہو گھر میں بیٹھا رہے. کوثر یعنی دین پہ اپنے سینے دینے والے. کوثر یعنی دین پہ اولاد دینے والے. کوثر یعنی دین پہ مال دینے والے. کوثر یعنی دین پہ وجود قربان کرنے والے. تکاثر اپنی خواہشات کی وجہ سے گھروں میں بیٹھنے والے. کوفی کردار، اور وہ جو مدینہ میں بھی بیٹھے تھے سب، صرف خالی کوفہ کو ہم کرٹیسائز نہیں کریں گے کربلا کے وقت. کوفی کردار، اور جو مدینہ میں خاموش رہے وہ بھی، جو مکہ میں خاموش رہے وہ بھی، جو بصرہ میں خاموش رہے کربلا کے وقت وہ بھی. یہ سارے کردار تکاثر، اپنے وجود بچائے، دین پائمال ہوتا ہے ہو جائے. لیکن یہ 72 کردار کوثر، کربلائی کردار کوثر ہے، کوفی کردار تکاثر ہے. کوثر و تکاثر کا یہ موضوع. کوثر اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں رکھا ہے. کوثر ختم نہیں ہوتے. کوثر یعنی ذمہ دار لوگ، دین کو بچانے والے، دین کے اوپر سواریاں کرنے والے، دین سے مزے لینے والے، دین سے بننے والے اور ہیں، دین بچانے والے اور. یہ دو شجرے ہیں. ان دو شجروں کو اگر ہم نے سمجھ لیا، آج مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. دین سے کمانے والے، دین سے بننے والے بہت ہیں، دین سے مزے لینے والے بہت ملیں گے، انگنت ہیں. جائے معاشرے میں دیکھیں دین کو بچانے والے کتنے ہیں. تشیع کے عقائد پہ الغار ہے، بچانے والے کتنے ہیں؟ گنے جا کر بچانے والے کتنے. اب یہاں تشیع کے عقائد کو جو بچائے گا اس زمانے میں، تشیع کے اوپر جب یہ کہ تشیع ایک شجرہ طیبہ ہے. تشیع ایک شجرہ طیبہ ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں، ان احمقوں کو بھی میں کہوں گا، ان دہشت گردوں کو احمقوں بھی کہوں گا جو سمجھتے ہیں کہ بھائی ادھر مار دیا ادھر مار دیا دب جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے. ایسا ہی ہے نا، ختم ہو جائیں گے. لیکن نہیں، یا یہ شجرہ طیبہ ختم ہو جائے گا. درخت کو آپ پانی دیں، کیا ہوگا؟ پروان چڑھے گا، ہرا بھرا ہو جائے گا. تشیع وہ شجرہ ہے، تشیع وہ درخت ہے جتنا شہداء کا لہو جائے گا اور پروان چڑھے گا، ختم ہونے والا.